گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بذریعہ قول جو سوالات آپ کی جانب سے پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ ان کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ آخر تک ساتھ رہنے کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح دین اسلام میں 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں میں نماز ہوتی ہے اور پراپرلی شریعت نے ہم لوگوں کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح آپ عید الفطر کی نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، جس طرح عموماً ہمیں کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی بھی ہے، تو عید میلاد النبی پہ آیا کوئی شریعت نے کوئی نماز کا یا کوئی اس قسم کا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ کیونکہ ہر چیز میں شریعت ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران انصاری ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ عورتیں قبرستان اور مزار پر جب جاتی ہیں تو ان کا جانا منع کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال عید سے متعلق، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ عیدیں تو 2 ہوتی ہیں اور ان میں نماز بھی ہے، اگر یہ میلاد النبی بھی عید ہے تو پھر اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عید کے بارے میں پہلے بھی اپنے سلسلے کے اندر عرض کیا تھا کہ عید بولتے ہیں اس خوشی کو جو لوٹ لوٹ کر آتی ہو، بار بار آتی ہو، تو اس لیے اس کو، اس دن کو، جس دن کو نعمت ملی ہو اس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے جو عید کی نماز رکھی ہے وہ 2 خوشی کے دن پہ رکھی ہے، ایک عید الفطر کے دن پہ رکھی ہے اور ایک عید الاضحیٰ کے دن پر رکھی ہے، اور خاص طور پر ان 2 دنوں کو عید کا دن قرار دیا گیا، خوشی کے 2 دن قرار دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ 2 ہی دن نہیں کہ جن میں خوشی منائی جاتی ہو، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے دن ہیں، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ یہ تو خاص طور پر نام لے کے 2 عیدان کے لفظ آئے کہ 2 عیدیں ہمارے لیے مقرر کی گئیں، لیکن اس کے علاوہ ہر جمعے کو حدیث پاک میں عید کہا گیا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول موجود ہے کہ جب آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے حواریوں نے آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آسمان سے ان کے اوپر ایک دسترخوان نازل کیا جائے، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گفتگو فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا و آخرینا، کہ یہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، یعنی عید ہو جائے یہ کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنی نعمت کو نازل فرمایا ہے۔ تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خصوصی نعمت نازل ہوتی ہے تو اس دن کو عید کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں وذکرہم بایام اللہ کے الفاظ ہیں کہ اے محبوب ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دن کے حوالے سے علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت نازل ہوئی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا
تو وہ اللہ کے خاص دن ہیں کہ اس دن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، یا اس دن نعمت نازل ہوئی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب رہا نماز کا معاملہ کہ نماز کیوں نہیں ہے، تو دیکھیں نماز جو مقرر کی گئی ہے وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے کہ شریعت نے 5 نمازیں ہمارے پر فرض کی کہ یہ 5 نمازیں ہم نے ادا کرنی ہیں۔ جمعے کا دن آئے گا، جمعے کا فرض ہمیں ظہر کی جگہ جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن جو نماز ہے وہ ہم اپنی طرف سے فرض نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پر فرض ہے، ہمارے پر واجب ہے۔ تو عید میلاد النبی کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نماز مقرر نہیں کی کہ اس دن آپ نماز پڑھیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر مقرر نہیں کی تو اس لیے ہم اس دن نماز کو فرض نہیں مانتے۔ ہاں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے اس دن اس خوشی میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واجب قرار نہیں دیا، شریعت مطہرہ میں اس کے واجب ہونے کا حکم نہیں آیا، تو اس لیے اس دن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ لیکن چونکہ عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کو واجب قرار دیا، لہذا اس دن ہم نماز پڑھیں گے۔ اب عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ شریعت مطہرہ ہمیں منع کر رہی ہے، لیکن عید میلاد النبی کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو احکام میں انداز میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف طرح کے احکام ہو سکتے ہیں کہ وہاں کچھ حکم ہو یہاں کچھ حکم ہو۔ عید الفطر کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، آپ کھجورے تناول فرماتے تھے، میٹھی چیز تناول فرماتے تھے، اور جب آپ عید الاضحیٰ کے لیے جاتے تو کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، واپس آ کے اپنی قربانی کے گوشت جو ہوتا تھا اس سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ انداز مختلف ہو گیا وہاں جانے کا اور یہاں عید الفطر میں جانے کا۔ تو اس لیے عید کے دن تو آپ جمعے کے دن کو بھی کہہ سکتے ہیں، عید الفطر کا دن بھی، عید الاضحیٰ کا دن بھی، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دن بھی، جس دن کوئی بہت بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تو میرا عید کا دن ہے، تو اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں، ہماری تو عید ہو گئی تھی اس دن، تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو لیکن ضروری نہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی خصوصی عبادت بھی لازم کی گئی ہو اور اسی انداز کی لازم کی گئی ہو جیسا کہ دیگر دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ نہ عید الاضحیٰ میں اس طرح کی عبادت ہے جس طرح عید الفطر کے اندر عبادت ہوا کرتی ہے، نہ عید الفطر میں اس انداز کی عبادت ہے جو عید الاضحیٰ میں ہوا کرتی ہے۔ قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے اندر، لیکن عید الفطر کے اندر قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ اب کوئی کہے کہ عید الاضحیٰ بھی تو عید کا دن ہے تو ہم عید الفطر میں بھی قربانی کریں، تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی عید کا دن ہے، وہ بھی عید کا دن ہے، لیکن شریعت نے وہاں پر قربانی لازم کی، یہاں پر قربانی لازم نہیں کی، لہذا ہم اس دن قربانی کرتے ہیں، اس دن قربانی نہیں کرتے۔ لیکن کوئی عید الفطر کے دن یہ سوچ کر قربانی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو میں اس میں قربانی کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کروں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، جبکہ اس کو لازم و واجب نہ سمجھتا ہوں۔ لیکن حضور اس میں سوال ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت تو اپنے وقت مقررہ پر ہوئی تھی، صحابہ کا دور بھی آیا تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس طرح خوشیاں مناتے، ان سے تو کوئی اس طرح کی خوشی منقول نہیں، جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور اس طرح کے جو بھی طریقہ کار رائج ہیں، ایسا تو کوئی علم ہمیں نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ عید کا دن لوٹنے کے دن کو بولتے ہیں، جس میں خوشی لوٹ کر آئے۔ اب دیکھیں کہ خوشی ایک دفعہ ہی ملتی ہے لیکن اس خوشی کا اعادہ ہوتا رہتا ہے۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی 10 محرم الحرام کو فرعون سے، اس کو غرق کیا گیا، بنی اسرائیل کو نجات ملی اور وہ ہر سال اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو یہود روزہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دی تھی، تو اس دن کی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وہ ہر سال روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں کی، ان کو فرعون سے جب نجات دی تو قرآن پاک میں بار بار اس کا تذکرہ موجود ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ تو نجات تو سینکڑوں سال پہلے مل گئی، لیکن اب بھی ان کو اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ 14 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا، آزاد تو ایک ہی مرتبہ ہوا، 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہم ہر سال اس کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس میں اصلاً
کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جہاں تک رہا صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ، تو اول بات تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی میں میری ولادت ہوئی، فیہ ولدت، اور یہی دن تھا کہ جس میں مجھ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ولادت کی دن کی خوشی جو ہے اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کر رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اگرچہ یہ مروی نہیں کہ وہ عید میلاد النبی کو اس انداز میں منایا کرتے تھے، لیکن کہیں آپ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ صحابہ نے اس کے منانے سے منع کیا ہو، یا یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ صحابہ نے ایسا کیا ہی نہیں، ممکن ہے کیا ہو، لیکن کتابوں کے اندر اس طرح کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دیگر ایسے کاموں کے اندر مصروف تھے کہ جن کی ضرورت اس زمانے میں بہت زیادہ، دیگر احکام اسلامیہ کو دیگر ممالک تک پہنچانا، مسلمانوں کے درمیان تربیت کا نظام اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا کہ نیا نیا اسلام مختلف جگہوں پر پھیل رہا تھا، قرآن پاک کو کتابی صورت کے اندر لانا، احادیث طیبہ کو ایک جگہ پر جمع کرنا، یہ اس زمانے میں زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ تھی، تو اس لیے اس بات کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں کی گئی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اصلاً منائے نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر بات اس لیے پوچھا کرتے تھے تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ اب جب یہ پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا فیہ ولدت، اسی میں پیدا ہوا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، تو وہ بھی پیر شریف کا روزہ یقیناً رکھتے ہوں گے، تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منانا ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح تابعین اور ان کے بعد کے افراد کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی خوشیاں مناتے رہے ہیں، اور علماء نے دعائیں لکھی ہیں ایسے افراد کے لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اب رہا انداز، تو دیکھیں انداز ہر زمانے کا الگ ہوتا ہے، ہر زمانے کا جدا ہوتا ہے، ہر زمانے میں جیسے اس زمانے کے طریقے کار ہوتے ہیں اسی کے مطابق خوشیاں منائی جاتی ہیں، اسی انداز میں لوگ جشن مناتے ہیں۔ اب جو 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، اس کے اگر 1-2 سال کے بعد کا جشن دیکھیں تو اس کا انداز الگ ہوگا، لیکن اب کا انداز بالکل جدا ہے۔ جھنڈے اس انداز کے کہاں سے ملیں گے جو اس زمانے میں جو جھنڈے تھے، اس زمانے کا بالکل انداز چینج ہوگا، اتنے بڑے بڑے جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، انداز تبدیل ہو گیا۔ یعنی مختلف زمانے کے طریقے کار جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اتنے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کا چھپنا، قرآن پاک چھپا ہوا ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں اس طرح کا چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہے گا۔ تو انداز کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل یہ دیکھا جائے گا کہ بنیاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، وہ جب حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گئی تو پھر اس کے اندر کوئی حرج، شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں، کوئی نہیں خلاف ورزی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال عمران بھائی نے پوچھا کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، اس کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ منع کیوں ہے؟ دیکھیں، منع اولاً تو جو ممانعت کی وجہ ہے وہ تابعین سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے، اور بعض حدیثوں سے بھی یہ مضمون نکلتا ہے کہ ان کو جانے سے منع کیا گیا کہ قبرستان نہ جائیں۔ جیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک سفر پر جا رہی تھی، تو راستے میں آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر آئی، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں قبر نہ آتی تو میں تمہاری قبر کے پاس نہ آتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو عورتوں کا، خواتین کا مزار پر جانا، یہ قبرستان جانا منع ہے، وہ تو ثابت ہو گیا، وہ تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا منع ہونا ثابت فرمایا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے مزار، قبرستان وغیرہ پر۔ جانا منع اس لیے ہے کہ دیکھیں اسلام جو حکم دیتا ہے وہ جنرل کے اوپر حکم دیتا ہے، یعنی مجموعے کے اوپر حکم دیتا ہے، سب کو دیکھ کر حکم دیتا ہے۔ مجھے یا آپ کو دیکھ کر حکم نہیں دے گا کہ میری طبیعت دیکھیے، میری کیفیت دیکھیے، اس کے مطابق انفرادی طور پر حکم ہو، انفرادی حکم نہیں، بلکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے تو وہ سب کا لحاظ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب عورتیں عام طور پر طبیعتاً بہت زیادہ نرم ہوتی ہیں، ان کی طبیعت، ان کی فطرت جو ہے وہ نرمی کی طرف ہوتی ہے، اور ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے، اور اگر یہ تعریف کسی کی کرنے لگے تو اس میں مبالغہ زیادہ کرتی ہیں، کسی کی تعریف زیادہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ عام طور پہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، اگرچہ کہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں ان میں کہ جو اس طرح کے معاملات نہ کرتی ہوں، لیکن عام طور پر عورتوں کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ مردوں میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، مرد عمومی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ایسے افراد بھی پائے جا سکتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی زیادہ نرمی ہو جو عورتوں سے بڑھ جائے، لیکن اسلام کا حکم جو ہوتا ہے وہ سب کا لحاظ کرتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ تو عورتوں کی مجموعی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے منع کیا کہ قبرستان
قبرستان جائیں گی تو ان کے دل کی نرمی ان کو حد سے بڑھائے گی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ اس انداز میں جزا فضا کریں گی کہ جس کو شریعت مطہرہ نے نوحہ کریں گی، منع کیا ہے، نوحہ کریں گی، یا تعریف بیان کرنا شروع کریں گی تو حد سے بڑھنا شروع کر دیں گی. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ان کو روکا کہ یہ قبرستان نہ جائیں، مزارات پر نہ جائیں، اور یہ اپنے گھر سے ہی اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کریں. اور یہی ہمارے صحابیات کا طریقہ کار ہے کہ وہ یہی انداز اپنایا کرتی تھیں. لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ اقدس ہے اس کا استثناء ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی حاضری تو جو حج کے لیے جا رہا ہے اس پر قریب واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جائے. بہت بڑی محرومی ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت نہ کرے. وہاں کی جو زیارت ہے وہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سنت موقدہ قریب واجب ہے، وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت کریں، اس کی ان کو اجازت دی گئی ہے. باقی اس کے علاوہ کسی اور قبرستان میں کسی اور مزار پہ جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. اگر فرمایا نا کہ آپ نے جزا فضا کریں گی، نوحہ کریں گی، یہ چلے رشتہ داروں کی قبروں پر تو ہو سکتا ہے، اب مزار میں اس میں کیا؟ مزار پہ تو جا کے دعا مانگی جاتی ہے، وہاں جانا کیوں منع لیکن کریں؟ مزار بھی عام طور پر جو ہے وہ قبر ہی ہے. ٹھیک ہے، مزار اصل کیا ہے؟ قبر ہے. اگر کسی کا قبہ نہ بنا ہو، گنبد نہ بنا ہوا ہو تو وہ ہے تو مزار ہی نا، زیارت گاہ ہے. تو اس اعتبار سے مزار یہ قبرستان ہی کے حکم کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جیسے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا زیارت قبور سے، لیکن اب تم اس کی زیارت کرو. تو علماء نے اس حدیث پاک سے بھی مزارات پر جانے پر استدلال کیا ہے کہ وہ بھی تو قبر ہی ہے نا، کہ جہاں پہ جا کے بندہ زیارت کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ غم میں بڑھنا اور ایک ہوتا ہے تعریفات میں حد سے بڑھنا. تو وہاں پہ غم میں اگرچہ حد سے نہیں بڑھیں گے لیکن تعریفات میں حد سے بڑھ جاتی ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، صحیح، اس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، نظارہ بھی کر رہے ہیں کہ اب بہت سارے ایسے مزار ہیں کہ جن پر اگر کوئی صحیح طریقے سے حاضری دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاضری دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس انداز میں خواتین آج وہاں پر آ رہی ہیں اور کس طرح کا وہ جھمگٹا وہاں پہ لگاتی ہیں. اہل سنت کے علماء اس کا بالکل جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اس طرح آئیں، اور اب تو جس انداز میں آ رہی ہیں، جو انہوں نے وہاں پر خرافات لگائی بھی ہوتی ہیں، اس انداز کو علماء دیکھیں گے تو گنہگار قرار دیں گے کہ اس طرح تو آنے کا جائز ہی نہیں ہے جو انہوں نے انداز وہاں پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا جو شریعت مطالعہ ہمیں حکم دے رہی ہے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. آپ کو قبرستان کیوں جانا ہے؟ آپ کو مزار پہ کیوں جانا ہے؟ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے نا. آپ کو اللہ کی رضا چاہیے تو شریعت مطہرہ نے جو انداز آپ کو بتایا ہے آپ اس کو اختیار کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. گھر بیٹھ کر ایصال ثواب کریں، اس بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنی تو گھر بیٹھ کے کی جا بالکل. سکتی. مردوں کے جانے میں کوئی حرج نہیں، مر جا سکتے ہیں قبرستان بھی اور مزارات پر بھی. جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کال سنائیے. میری مفتی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ کیونکہ امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد وہ آقا کریم کی میٹھی سنت داڑھی کی بڑی ترغیب دلاتے ہیں، تو کسی نے کہا تھا کہ تقویٰ اور داڑھی جو ہوتی ہے وہ دل میں ہونی چاہیے، چہرے پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو میں یہ ان سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ایسا کہنا کیسا. جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. محمد آصف محمود باچانس سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جس طرح کی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی تصور کرو تو اس کا تفصیل تھوڑی بیان کر دیجیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب میں ذوالفقار پر درود پڑھتا ہوں تو میرے دل میں آپ کا خیال آتا ہے کہ باقی انبیاء پر بھی درود پڑھنا چاہیے، تو یہ باقی انبیاء پر درود کس طرح پڑھیں. تیسرا سوال میں مفتی صاحب سے ہے کہ کلمے جو ہیں اتنے اترے ہیں آسمان سے، ان کا وظیفہ کر سکتے ہیں؟ نماز ایسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر حدیث جبریل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یعنی نیکی یہ ہے، عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اس میں الفاظ ہے کہ انک تراہ، گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اس میں جو شارحین حدیث ہیں وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، یعنی بندہ نہیں کر سکتا، کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، صرف حضور علیہ السلام کر سکتے ہیں. تو کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نور کی تجلیاں اتر رہی ہیں اس کو تو دیکھے. یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے.
مقام اولیاء مشاہدہ اللہ ہے کو حاصل کہ ہوتا ہو۔ جس میں بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے ساتھ تو یہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، نظارہ کیا کرتے تھے. ایسے کئی ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے. لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیری قوت ایسی نہیں ہے، تو اس مقام اور مرتبے پر نہیں ہے، تو گویا کہ تو اس طرح عبادت کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ خیال دل میں ہو، یہ خیال ہو دل کے اندر کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیال بھی بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ توجہ اس کی ہو کہ نماز کا لطف ہی دوسرا ہو جائے گا کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. یہ ویسے تو ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اوجھل نہیں ہے، لیکن اس پر تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے. لیکن بندہ خاص نماز کے اندر یہ تصور کرے کہ میں اپنے رب عز و جل اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ تصور جب بندہ کرے گا تو پھر یہ اس کی نماز کے اندر ذوق و شوق پیدا کرے گا اور اس کی نماز جو ہے اس کے اندر اس کو لطف حاصل ہوگا. اگر یہ کیفیت بھی بندہ پیدا نہیں کر سکتا تو عوام الناس کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کم از کم جو نماز کے ظاہری آداب ہیں اس کے مطابق نماز ادا کرے، سکون کے ساتھ ادا کرے. جس طرح پڑھنے فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، یعنی نماز کے جو سنتیں ہیں، فرض ہیں، واجبات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرے. قیام میں صحیح طریقے سے کھڑا ہو، رکوع صحیح طریقے سے کرے، سجدہ صحیح طریقے سے کرے، تلاوت صحیح انداز میں کرے. یہ بھی کم از کم کرے گا تو یہ بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ کم از کم بندے کو یہ حاصل ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ چیزیں بھی بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں کسی اور کو دیدار نہیں ہو سکتا. ہم نے تصور یہ کرنا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات مجھ پر نازل ہو رہی، میں ان تجلیات کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ تصور جما کے نماز ادا کرنی ہے. باقی رہا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی درود پاک پڑھنا، تو بالکل یہ پڑھنا چاہیے. بلکہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق کی یہ ہے کہ جب تم انبیاء کرام علیہم السلام پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو. یعنی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی درود بھیج سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یوسف علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ والسلام ہو. اسی طرح سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ والسلام ہو. اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے. یعنی خاص ویسے نام آ گیا تو اس وقت کہتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور نبی پر صلاۃ والسلام پڑھیں تو بالکل آپ کو پڑھنا چاہیے. لیکن جب بھی کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود پاک پڑھیں کہ الصلوۃ والسلام علیک یا آدم، کہ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر صلاۃ والسلام ہو. یعنی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی جگہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے الصلوۃ والسلام علیک یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یہ پڑھے تو ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود پاک پڑھے. الصلوۃ والسلام علیک یا آدم، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح پڑھنا چاہیے. تو یہ تو حدیث پاک کے اندر ترغیب موجود ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امیر اہل سنت الحمدللہ داڑھی کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. علماء اہل سنت ایسا فرماتے ہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، داڑھی بھی دل میں ہوتی ہے. تو اس طرح کہنا، یہ جملے کہنا، داڑھی دل میں پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہے. یعنی دل سے مراد کیا ہے؟ دل سے مراد اگر یہ لوتھڑا ہے جو ہمارے سینے کے اندر موجود ہے تو اس پہ داڑھی آ گئی تو پھر تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی بندے کا دل دھڑکنا اور اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. داڑھی تو آتی ہے چہرے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی رکھی ہے چہرے کے اوپر، تو ہمیں داڑھی چہرے ہی کے اوپر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا کہ داڑھی تھی دل کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ داڑھی دل میں پیدا فرماتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی ہماری چہرے پر رکھی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. اصل چیز ہے کہ شریعت مطہرہ سے دور کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ داڑھی تو دل کے اندر ہونی چاہیے. تو دل میں جو داڑھی ہے اس کی نشانی ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء سے بھی خشوع ظاہر ہوتا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن کی عکاسی کرتا ہے. تو بندے کا ظاہر و باطن دونوں ٹھیک ہونا چاہیے. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، نماز پڑھے نہیں اور کہے کہ میں تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں لوگوں کے حقوق کو پامال کرے اور کہ میں دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. دل میں کھائے، سب کچھ دل سے کرنا چاہیے. لیکن دیگر معاملات کے اندر دل نہیں آتا، وہاں پہ جو ظاہر ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اعمال جو ہیں وہ ظاہر پر بھی رکھے ہیں اور باطن پر بھی رکھے ہیں. نماز ہم ظاہر کے ذریعے ادا کرتے ہیں،
اپنے ہاتھوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں، اپنے پاؤں کے ذریعے ادا کرتے ہیں، روزہ اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں، حج اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتے ہیں، طرح طرح کے جو عبادتیں ہیں وہ ہاتھوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں. تو شریعت نے ہمارے ظاہر کی بھی عبادتیں رکھی ہیں اور باطن کی بھی عبادتیں رکھی ہیں. تو داڑھی جو ہے یہ ظاہر کی عبادت بھی ہے اور باطن کی عبادت بھی ہے. آپ داڑھی رکھیں گے ظاہری اعتبار سے بھی عبادت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں گے، فیشن کی وجہ سے نہیں، شو کی وجہ سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں گے تو یہ آپ کی باطن کی عبادت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری بات فرمائی کہ اگر داڑھی دل میں ہی ہوتی تو پھر دل میں اگنی چاہیے تھی، چہرے پر کیوں آتی ہے؟ تو جہاں اس کا مقام ہے وہاں اس کا ظاہر ہونا ضروری ہے. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اعجاز احمد ہے، عرب شریف کے شہر ریاض سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان میقات پر جاتا ہے اور وہاں نیت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تلبیہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ احرام کی 2 رکعت جو نفل نماز ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ عرض کریں گے. اعجاز احمد بھائی عرب شریف سے پوچھ رہے ہیں کہ میقات پر کوئی جائے اور نیت بھی کرے، تلبیہ بھی پڑھے، لیکن احرام کے 2 نوافل ادا نہ کرے، تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں میقات پر جانا تو ایک الگ بات ہو جائے گی. میقات پہ وہ کس طرح گیا، یعنی اصل چیز یہ کہ حرم سے ہٹ کے جو احرام اس نے باندھا ہے. اب میقات سے مراد یہ ہے کہ وہ میقات کے باہر سے آ رہا ہے، جیسے پاکستان سے کوئی آ رہا ہے تو اب میقات سے پہلے وہ احرام باندھ لیتا ہے، تلبیہ بھی کہہ لیتا ہے، یا مکہ مکرمہ میں ہے وہ مسجد عائشہ یا حل کے کسی بھی مقام پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے احرام باندھ لیتا ہے، تلبیہ بھی کہہ لیتا ہے لیکن نفل نہیں پڑھے، تو اس صورت میں اس کا احرام تو منعقد ہو گیا. ٹھیک ہے، احرام اس کا شروع ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں اس کی شروع ہو جائیں گی. نفل نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر بغیر کسی عذر کے اس نے چھوڑا ہے تو وہ محرومی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا کہ اس کو ہم گناہگار قرار دیں کہ یہ نفل ہے. اگر اس نے چھوڑ دی تو اس کے اوپر حرج نہیں آئے گا، لیکن یہ محرومی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے تو اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن کسی نے نہیں پڑھے تو اس کے باوجود اس کا احرام جو ہے وہ نیت کرنے کی وجہ سے اور تلبیہ یا تلبیہ کے قائم مقام کچھ کہنے کی وجہ سے، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ اس نیت سے کسی نے کہا تو اس کا احرام یہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دم وغیرہ کوئی ایسی نہیں، دم لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمدی ہے اور میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنتی ہے اور وہ مسلمان؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواز حسین سعودی عرب جدہ شہر سے بول رہا ہوں. کیا ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت سے پہلے سنتے رہ جاتی ہیں، 4 سنتے جو پڑھتے ہیں یہ رہ جاتی ہیں، کیا جماعت کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یا اگر جماعت سے پہلے ہم 2 پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھی گئی ہیں، اس کے بعد میں جماعت کے بعد میں 2 پڑھ سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اگر مدنی پھول ہو تو عطا کرنا. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں پنڈی سے بول رہا ہوں بھیا، تو پوچھنا تھا سر یہ جو نماز ہے، نماز مطلب جو سنتے ہیں اگر وہ بندہ نہ پڑھ سکے صرف فرض پڑھے تو اس میں کیا ہے، اور دوسرا جو قضا نمازیں ہیں وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح ان کو پڑھنا ہے؟ جی حضور آخری 2 سوال ایک کی طرح کے جواب دے دیں کہ عصر کی سنتیں نہیں پڑھ پائے تو کیا جماعت کے بعد پڑھ سکتا ہے، یا عصر سے پہلے 2 پڑھی تھیں، جماعت قائم ہوگی تب اس کو چھوڑ دیں اور بعد میں 2 پڑھے، اور قضا نماز کا طریقہ؟ دیکھیں عصر کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھنی چاہیے، ثواب حدیث پاک میں اس کے ثوابات آئے ہیں. لیکن اگر کسی نے عصر سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور عصر کے بعد کسی بھی طرح کے نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. لہذا اگر کسی کی سنتیں غیر مؤکدہ رہ گئی ہیں تو عصر کے فرض پڑھنے کے بعد وہ ان کو نہیں پڑھ سکتا، چاہے عصر سے پہلے 2 پڑھی ہوں یا 4 نہ پڑھی ہوں، باہر صورت اس کو اب اس کی اجازت یہ نہیں ہے. عصر کی جماعت سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے
نہیں ابھی اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اس سے پہلے جتنے نفل پڑھنا چاہتا ہے اس کو اجازت پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اب ہی نہیں پڑھ جن سکے گا۔ نمازوں میں سنت موقدہ ہیں وہ بعد میں پڑھنی ہوگی؟ سنت موقدہ جیسے ظہر کی ہیں تو وہ تو بعد میں پڑھے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کی کسی وجہ سے رہ گئیں تو اب ظہر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد وہ 4 سنتیں بھی ادا کریں۔ فجر کی جو سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد اس کے 20 منٹ کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے کہ ان کو ادا کر لے، یعنی ضحوہ کبریٰ جو ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قضا نمازوں کا طریقہ اس میں کافی تفصیل ہے۔ جو نمازیں فرض ہیں اور واجب ہیں، یعنی جیسے 5 نمازیں تو فرض ہیں ہمارے اوپر اور وتر واجب ہیں، ان کی جو قضا یہ اگر کسی سے چھوٹ گئی تو ان کی قضا کرنا ہوگی۔ اب یہ حساب لگا لے کہ ان کے اوپر کتنی قضا ہیں اور ادا کرنے کا طریقہ کار ان کے لیے بالکل اس میں رعایت دی ہوئی ہے شریعت مطہرہ نے کہ چاہے تو ساری کی ساری فجر پہلے ایک ساتھ ادا کر لیں، چاہے تو ساری ظہر ایک ساتھ ادا کر لیں، کوئی بھی نماز ساری ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے وقت میں جو ہے وہ ایک نماز وہ ادا کرتے رہیں، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، یعنی جس طریقے سے بھی چاہیں، جس ترتیب سے بھی چاہیں وہ ساری کی ساری نماز قضا یہ ادا کر سکتے ہیں۔ بس باقی اس میں رعایتیں بھی موجود ہیں، تو اس کی تفصیل کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا مکتبۃ المدینہ سے یہ قضا نمازوں کا طریقہ جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے، رسالہ ہے چھوٹا سا، اس کو حاصل کر لیں، اس میں نماز کے احکام میں بھی موجود ہے، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا رعایتیں شریعت مطہرہ نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آسٹریلیا سے سوال تھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جنتی ہیں؟ سوال پوچھیں گے۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ مومنین تو تھے ہی، ایمان والے تو ہمیشہ سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے چونکہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب تو اسی وقت انتقال فرما گئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ابھی بطن اقدس کے اندر ہی موجود تھے، پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور والدہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا تھا، تو ان تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین پہنچی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت تھا اس کو تقریباً 570 سال یہ گزر چکے تھے، اتنا عرصہ یہ ہو چکا تھا، یعنی 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس درمیان میں کوئی نبی تو آیا نہیں تھا، تو اس درمیان میں جو ایک تعداد ہے وہ موحد تھی، یعنی توحید پر تھی، دین فطرت پر تھی، انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، وہ کسی نبی کی دعوت ان کو نہیں پہنچی، لیکن کسی بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہیں وہ تمام کے تمام موحد تھے، یعنی وہ توحید پر تھے، اصل فطرت پر، اصل دین پر تھے، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ کفر کے اندر جا پڑتے، اور اس پر بہت سارے دلائل احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب اللہ رب العزت جو عزیز ہے یعنی غالب ہے اور رحیم ہے اس پر توکل کیجئے۔ اللہ کون؟ کہ جو آپ کو دیکھتا ہے، الذی یراک حین تقوم، جب آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، جو سجدہ کرنے والے ہیں ان میں آپ کا پلٹنا آپ کو وہ دیکھتا ہے۔ یہ پلٹنا کیا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس جو ہے یہ ساجدین یعنی سجدہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ان سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا ہے۔ ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی ساجدین فرماتا ہے، سجدہ کرنے والا یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ تفسیر جو میں نے ذکر کی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی، اور یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں ہمیشہ اسلاب طاہرہ سے، جو ارحام طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، ان میں منتقل ہوتا رہا ہوں، یعنی جو انسان ہوتا ہے اس کی جو اولاً ولادت کا جو جز ہوتا ہے جس کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے،
پھر وہ وہاں سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہمیشہ باپوں کی جو پیٹھیں تھیں وہ بھی پاکیزہ رہیں اور ماؤں کے جو پیٹ تھے وہ بھی ہمیشہ پاکیزہ رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری دلیلیں یہ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ مجھے خیر القرون کے اندر رکھا. 2 گروہ بنائے تو ہر گروہ میں جو خیر والا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر مجھے رکھا ہے. تو خیر تو اسلام کے اندر ہی، کفر کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتی. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 رسالے اس موضوع پر لکھے ہیں، مسالک الحنفاء کے نام سے، اور بہت سارے آپ کے رسالے ہیں جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا. شمول الاسلام کے نام سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسالہ لکھا جس میں تفصیل کے ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا مومن ہونا ثابت کیا. ان کا مومن ہونا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان پر تھے. اب رہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے یا نہیں ہے. تو ایک حدیث مبارکہ جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن چونکہ معاملہ فضیلت کا ہے تو اس حوالے سے علماء نے اس کو قبول کیا، اور ایک تعداد ہے علماء کی جس نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. علامہ سیوطی نے ذکر کیا، علامہ قسطلانی نے ذکر کیا، علامہ سہیلی نے ذکر کیا، ابن عساکر نے ذکر کیا. کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ذکر کیا حتی آمنا بھی، حتیٰ کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بھی داخل ہو گئے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا تھا تاکہ جو شرف اس امت کو حاصل ہونا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو بھی حاصل ہو جائے. تو اس حوالے سے تفصیل پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب امام اہل سنت کی شمول الاسلام کے نام سے ہے، بہت زبردست کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے کئی دلائل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا جنتی ہونا، ان کا مومن ہونا یہ ثابت کیا ہے. اور ایک کتاب علامہ محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے نور العینین کے نام سے، جس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بہت موٹی کتاب اور اس موضوع پر بہت ضخیم کتاب ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام آبا و اجداد اوپر تک جتنے ہیں سب کے ایمان کو انہوں نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے. اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا عقیدہ نہ رکھے تو علماء نے اس کے اوپر لعنت کا قول کیا کہ ملعون ہے، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو مومن مانتے ہیں، مومنوں کا سردار مانتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے صدقے جنت میں ہمارا داخلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے صدقے ہم سب کو جنت عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، بہت ساری کالز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وقت مکمل ہو چکا. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس کالز کو شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.